ایک پروفیسر صاحب نے کلاس کے اختتام پر کہا، کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لائے۔ اگلے دن جب طلبہ تھیلا اور ٹماٹر لے آئے تو پروفیسر صاحب نے کہا، آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا، ایک ایک ٹماٹر چن لے اور اس ٹماٹر پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اس ٹماٹر کو اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں دوبارہ ڈالتا جائے۔ سب طلبہ نے یہی عمل کیا۔ پھر پروفیسر صاحب نے سب طالب علموں سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سب طلبہ ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے تھیلے کو ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھریں، رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں، جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں۔ کل ہفتہ، پرسوں اتوار ہے، 2 دن آپ کی چھٹی ہے۔ سوموار کو آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں آپ نے کیا سبق سیکھا۔ سوموار کے دن سب طالب علم آئے تو سب کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سب نے بتایا، اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹے پھرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ قدرتی طور پر ایک دن بعد ہی ٹماٹروں کی حالت خراب ہونے لگی، وہ بدبودار ہو گئے تھے۔ تعفن نے مزید پریشان کر دیا۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اس ایکسرسائز سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ سب طلبہ و طالبات خاموش رہے۔ پروفیسر صاحب بولے، اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے اچھا ہے، لیکن در حقیقت دوسرے کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اپنا لیجئے اور پرسکون زندگی بسر کیجئے، کیونکہ معاف کر دینا سنت نبوی بھی ہے اور حکم القرآن بھی۔